جن کسی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، جن کسی فرشتے کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور جن امام الانبیاء سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شکل میں بھی نہیں آ سکتا۔ جن جو ہے وہ شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتے۔ جنات جو ہوتے ہیں ان میں طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جس وقت اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنا تعلق اور لو اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنات کی طاقت سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی سے میں آگے بتاؤں گا کہ عام جو ہے جن کی طاقت کیا ہے اور جو اللہ کا ولی ہے اس کی طاقت کیا ہے۔ یہاں جنات کے متعلق ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے موکلات کو یا جنات کو اپنا تابع بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ جنات کو قابو کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جنات کو نہ تابع کر سکتا ہے اور نہ ہی قابو کر سکتا ہے۔ دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو جنات اس کی عبادت سے متاثر ہو کر، اس کے نیک عملوں سے متاثر ہو کر خود اپنے آپ کو اس کا تابع دار بنا لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جنات کو آپ تابع نہیں کر سکتے، لیکن ان کو تابع دار بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط اپنانی پڑتی ہیں۔ تو شریر قسم کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو اگر عاملین یا جادوگر اپنا تابع بناتے ہیں تو یاد رکھیں وہ سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ایمان کو چھیننے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تب تمہارے تابع دار بنیں گے۔ جادوگر سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے تابع دار تب بنیں گے کہ جب تو اپنا ایمان ہمارے ہاتھ پہ بیچ دے گا۔ جس وقت وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً سے ہی جناب اس کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، جب وہ ایمان بیچ دیتا ہے مزید اس سے وہ اور برا کام، مثال کے طور پر کسی بندے کو قتل کروائیں گے، قتل بھی عام طریقے سے نہیں، بھیانک طریقے سے قتل کروا کر وہ کسی کی بلی دلوائیں گے اس سے۔ علاوہ ازیں ہر برا کام جس سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے، شیطان اس بندے سے وہ برا کام کروائے گا، زبان سے اس سے کفر بکوائے گا، اعمال بھی اس سے کفریہ کروائے گا، پھر جا کر وہ اس کی تابعداری کریں گے اور اس کا چھوٹا موٹا کام کر دیں گے۔ اب جب وہ کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خاوند بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈلوا دیں گے، فساد ڈلوا دیں گے۔ یاد رکھیں خیر کا کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ جادوگروں کے پاس یہ امید لے کر جانا کہ وہ خیر کا کام کریں گے یا بھلائی کا کام کریں گے، یہ غلط ہے، کیونکہ جس وقت ان کی دوستی اور معاہدہ ہوتا ہے اسی بات پر ہوتا ہے کہ تم نے کوئی خیر کا کام نہیں کرنا، غلط کام کرنا۔
اب یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اگر کسی بندے کے پاس جن خود بخود اپنی تابعداری ظاہر کر دیں اس کی نیک نیتی کی وجہ سے تو یہ ممکن ہے. علاوہ ازیں جنات اگر کسی کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنے زور بازو پہ انہیں تابع کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں. اور سب سے پہلی شرط جو شیطان ان سے لیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان چھینتا ہے. تیسری چیز یہ یاد رکھیں، ایک سبق کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. ان کو تابعدار یا فرما بردار کرنے کا حکم نہیں دیا. دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جس وقت لیلۃ الجن میں آپ کے ساتھ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ بٹھا دیا اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ دائرہ آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے وہ دائرہ بنا دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے باہر نہیں آنا. جنات آئے، مسلمان ہوئے، سرکار سے عہد و پیمان کیا، چلے گئے. کسی ایک صحابی کا عمل یا کسی ایک تابعی کا عمل آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے جنات کو تابع کرنے کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کیا. یہ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کسی ایک صحابی رسول کا یا کسی ایک تابعی کا عمل آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے کوئی ایسا عمل یا ایسا وظیفہ کیا ہو جس سے اس کا مقصد رب کو راضی کرنا نہیں، صرف جنات کو تابع کرنا ہو. ایک بھی کسی بزرگ کا عمل آپ کو ایسا نہیں ملے. کوئی بندہ دعویٰ کر دے، ہماری سادہ لو عوام کیا کرے گی؟ اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی. پھر ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ عامل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں اپنا جو حساب ہے، اپنا جو عمل ہے وہ جنات کے ذریعے کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پاس لائن میں کھڑے ہوں گے حساب کروانے کے لیے. حساب کروانے کے لیے کیوں؟ وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم ان سے حساب اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ یہ جنات کے ذریعے حساب کرتا ہے. اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر ہوتا ہے. بڑے سارے گھر آپ کو اجڑتے ہوئے نظر آئیں گے. بڑے سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا اور ان کی باتوں کو حرف آخر جان کر دوسرے کو جھوٹا اور ایک کو سچا جان لیا. یہ بات غلط ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کے دل کی بات یہ جنات نہیں جان سکتے. مستقبل میں کوئی کام ہونے والا ہے، جنات کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ جان لیں. یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر رب العالمین نے پردہ ڈالا ہے، تو جنات اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جان لیں. اب میں ریفرنس کے طور پر کچھ جو ہے وہ بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کی حکومت جو ہے وہ جنات پر تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس وقت جنات پر تھی تو آپ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ جنات کو حکم دیا بھائی تم ایسا کرو کہ بیت المقدس کو تعمیر کرو. انہوں نے جناب تعمیر شروع کر دی. یہ پتھر ایسے 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 لگا کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرنے لگے. لاٹھی کے اوپر سر رکھ کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو جاتی. یہ قرآن حکیم کے اندر واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو جنات جو ہے وہ برابر کام کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب تھا، وہ دبدبا تھا، وہ کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس وقت وفات ہو گئی، وفات پانے کے بعد آپ جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر اسی طرح سر کو نیچے رکھ کر کھڑے رہے.
یہاں تک کہ لکڑی کو جو ہے وہ دیمک لگ گیا. لکڑی کو جس وقت دیمک لگا اور لکڑی جس وقت ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تو تب جا کر جنات کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ان میں اتنی طاقت تھی یا اتنا ہی وہ جان لیتے تو وہ یہ جان لیتے نا کہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے. اب اگر کوئی بندہ پھر بھی یہ کہے نہیں جی فلاں بندے کے پاس میں گیا ہوں، اس نے جنات کے ذریعے حساب کروایا ہے، تو آپ بات یاد رکھیں کہ جنات کوئی مستقبل کی بات نہیں بتا سکتے، نہ ہی کوئی چھپی ہوئی بات بتا سکتے ہیں. اگر وہ بتا سکتے یا جان سکتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں ہی جان لیتے. ان کا نہ جاننا اس بات کی علامت ہے کہ جنات کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان سکیں. یہ طاقت اللہ نے اگر عطا فرمائی ہے تو اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی. تو میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ایسے لوگوں کے چکروں سے بچیں. پھر ایک چیز اور، یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس گئے ہیں جو عامل ہے، جن کے ذریعے آپ حساب کروا رہے ہیں؟ کیا یہ حرف آخر ہے کہ جن کبھی جھوٹ نہیں بولتے؟ یہ بات حرف آخر ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ جنات میں نیک بھی ہیں اور شریر بھی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جب ان میں شر غالب ہے وہ سچ بولیں گے یا زیادہ جھوٹ بولیں گے؟ لازماً وہ زیادہ جھوٹ ہی بولیں گے. تو خدا را ایسے لوگوں سے آپ بچیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی باتوں کو اگر آپ نے سچ مان لیا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو قطع تعلق ہونا پڑے گا. اپنے دوستوں سے آپ کو جو ہے وہ دوری اختیار کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ بھائی ایک دوسرے سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا ہے کہ فلاں کے پاس جا کے ہم نے حساب کروایا ہے، اس کے حساب میں یہ بات آئی ہے کہ فلاں چور ہے اور فلاں چور نہیں ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے اور ہم نے صحیح چور جان لی. اس مقام پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی قوم کو صرف شعور دے سکتے ہیں. تو میں قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چلی ہے کہ قال عفریت من الجن، ایک جن جو بڑا طاقتور تھا، عفریت جنوں میں سے تھا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی تخت چاہیے. ایک جن کی طاقت کا اور ایک ولی کی طاقت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس کو رب العالمین نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہوا تھا. اگر دوسرے لفظوں میں آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک درویش تھا، ایک صوفی صفت انسان موجود تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا. وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جن نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا. اللہ کا ولی کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی آپ کے سامنے تخت کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی آپ صرف پلک جھپکیں گے، میں آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دوں. تو حضرات ذی احتشام، اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک ولی
اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا مقام تھا، لیکن قربان جاؤں اس ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا ہوگا اور قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ جب قرآن پہ عمل کرتا ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ رائے خدا میں قربان کرتا ہے، اس کا جینا اور مرنا فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ سے ایسے ایسے کام سر انجام ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل سوچتی رہتی ہے، اللہ کا ولی وہ کام کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔